بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بزرگوں اور دوستوں، امید کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ جمعہ کی فضیلت کے سلسلے میں آپ کو کچھ باتیں بتائی جا رہی تھیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا السلام علیکہ، تم پر بربادی ہو۔ السلام علیکہ کے معنی تم پر رحمتیں نازل ہو۔ اگر اس کو السلام علیکہ بولیں گے تو تم پر موت یا بربادی ہو۔ تو سلام کے وزن پر اس نے سام کا لفظ استعمال کیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت برا لگا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا کرتے ہیں، اور کچھ بولنا چاہا۔ اتنے میں دوسرا ایک یہودی آیا، اس نے بھی السلام علیکہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وعلیکہ کہا، یعنی تم پر بربادی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اور تم پر بھی بربادی ہو۔ تو حضرت عائشہ اس مرتبہ بھی کچھ بولنا چاہا، تھوڑی دیر بیٹھو بھائی، ایک 5 منٹ کی تقریر ہے۔ جب درمیان میں اٹھ جاتے ہیں تو بولنے کی جو ہے کیفیت میں فرق آ جاتا ہے۔ 5-10 منٹ کے لیے بھی نہیں بیٹھ سکتے، اتنی ضرورت کیا رہتی ہے وہ۔ تو دوسرا آدمی آیا یہودی، اس نے بھی کہا السلام علیکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکہ، سام نہیں بولے، تم پر بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرتبہ بھی کچھ بولنا چاہا کہ ایک تیسرا یہودی آیا اور اس نے بھی کہا السلام علیکہ، تم پر بربادی ہو۔ السلام نہیں کہا بلکہ السلام۔ عربی میں السلام کے معنی برکت اور سلامتی کے ہیں، السلام کے معنی موت اور بربادی کے ہیں۔ تو تیسرا بھی یہودی کہا السلام علیکہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا وعلیکہ۔ تو اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور کہا اے بندروں اور خنزیریوں کی برادری والوں، کیونکہ تم کو اللہ تعالیٰ تمہارے بڑے لوگوں کو بندر بنایا، تمہارے بڑے لوگوں کو خنزیر بنایا۔ اے بندروں اور خنزیروں کی برادری والوں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سلام کہتے ہو جو اللہ تعالیٰ نہیں کیا، اور آپ کے حق میں بربادی کی دعا کرتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے عائشہ، نرمی کرو، سختی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فحش کو پسند نہیں فرماتا، سختی کو پسند نہیں فرماتا۔ انہوں نے ایک لفظ کہا، ہم نے بھی ایک لفظ کہا۔ انہوں نے ہمارے لیے بربادی کی خواہش کی، اللہ تعالیٰ ان کی آرزو کو ہمارے حق میں قبول نہیں کرے گا۔ لیکن ہم نے جو وعلیکہ کہا، تم پر بھی بربادی ہو، یہ دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی۔ اب یہودی لوگ قیامت تک مصیبت میں اور تکلیف میں رہیں گے۔ اے عائشہ، تم صبر کرو، اطمینان کرو، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ضرور ان کے ظلم کا بدلہ دے گا۔ سنو، یہ یہودی لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو مسلمانوں کی 3 چیزوں سے حسد ہے، بہت حسد۔ حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کے چھن جانے کی آرزو کرنا، کسی کی بھلائی ختم ہونے کی جو ہے خواہش کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ،
میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، جب حسد کرنے والا حسد کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، ان یہودیوں کو 3 چیزوں سے جتنا حسد ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں۔ سب سے پہلا حسد ان کو جمعہ کے دن سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جمعہ کا دن دیا تھا مگر وہ لوگ نہیں لیے، تو یہ جمعہ ان سے ہاتھ سے نکل گیا، چھوٹ گیا، اور جمعہ مسلمانوں کو مل گیا، یہ جمعہ سے حسد کرتے ہیں۔ دوسرا حسد ان کا قبلہ، ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ محفوظ ہے اور لاکھوں لوگ وہاں نماز عبادت کرتے ہیں۔ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس، اس میں جو ہے وہ لوگ آتے ہیں، لڑائی جھگڑا اب تک چل رہا ہے، وہاں امن نہیں، سکون نہیں، لڑائی جھگڑا۔ امن اور سکون کا قبلہ کعبۃ اللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو دیا، اس سے یہودیوں کو بہت حسد ہے کہ یہ کعبۃ اللہ ان سے ختم ہو جائے، ان کا قبلہ برباد ہو جائے، یہ مسلمان منتشر ہو جائے، یہ ان کی آرزو ہے۔ اور تیسرا حسد ان کا وَلَلضَّالِّينَ پر آمین کہنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دعا کرو، اے اللہ ہم کو یہودیوں کے راستے پر نہ چلاؤ، ہم عیسائیوں کے راستے پر نہ چلاؤ، تو ہم آمین جو کہتے ہیں تو اس سے ان کو بڑا حسد ہے۔ تو یہ 3 چیزوں سے ان کو حسد ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے پاس آ کر بد اخلاقی کرتے ہیں، بد تہذیبی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں سے رمضان کو چن لیا، جیسے پہاڑ کے پتھروں میں ہیرے کو چنا جاتا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ چند چیزوں کو چن لیا۔ مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ رمضان کو چن لیا، اور راتوں میں سے اللہ تعالیٰ شب قدر کو چن لیا، اور شہروں میں سے اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کو چن لیا، اور مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، اور آپ کو پیغمبروں کا سردار بنایا، انسانوں کا سردار بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ دنوں میں سے جمعہ کو چن لیا۔ یہ دنیا کی 5 بابرکت اور بہت ہی جو ہے مشہور چیزیں ہیں، اور یہ 5 چیزیں مسلمانوں کے پاس ہیں۔ رمضان مسلمانوں کا ہے، شب قدر مسلمانوں کے لیے ہے، اور مکہ مسلمانوں کا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، اور جمعہ مسلمانوں کا ہے۔ یہ 5 چیزیں مسلمانوں کو ملنے کی وجہ سے ساری دنیا اب اس وقت مسلمانوں کی دشمن ہے اور مسلمانوں کی حاسد ہے۔ ساری دنیا کے لوگ اس حسد میں ہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ ختم ہو جائے، مسلمانوں کی ترقی رک جائے، مسلمانوں کا اتحاد ختم ہو جائے، مسلمانوں کی لاؤڈ اسپیکروں سے اذانیں بند ہو جائے۔ یہ حسد انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اور حسد کس پر کیا جاتا ہے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیشہ حسد اپنے سے بڑے والے پر حسد کیا جاتا، فضیلت والے کے اوپر حسد کرتے، کم سے غلاموں سے نوکروں سے حسد نہیں کرتا۔ کوئی بڑا آفیسر ہے، ایک پیون سے حسد کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ ایک معمولی کلرک ہے، آفیسر سے حسد کرتا ہے۔ تو یہ جو حسد ہے نعمتوں کے چھن جانے کے بارے میں آرزویں ہیں، اور یہ حسد جو کرتا ہے تو اس کے حسد سے، حسد جس سے کیا جاتا ہے اس کا نقصان نہیں ہوتا، مگر حسد کرنے والا بیمار ہو جاتا، تکلیفیں اٹھاتا۔ اللہ تعالیٰ جس کے اوپر حسد کیا جاتے ہیں اس کے اوپر اور زیادہ نعمتیں کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے حسد کرنے سے کسی کی نعمت کو نہیں چھینتا۔ اللہ تعالیٰ آج مسلمانوں کو اسلام کو ترقی مل رہی ہے، مسلمانوں کو ترقی مل رہی ہے، اور مسلمانوں کی نماز اذان کی دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہے ہندوستان میں تاج محل سے نفرت کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا بنایا ہوا یہ تاج محل ہے، لال قلعہ سے نفرت کرتے،
اور قطب مینار کو جو ہے حسد کرتے ہیں کہ مسلمان ایسی چیزیں بنائیں. مسلمانوں کی حکومت آئی تو مسلمان جو ہے اس ہندوستان پر 800 سال تک حکومت کرے. یہ چیزوں سے ان کو نفرت ہے، حسد ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ترقی دیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ذلیل بناتا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ترقی دیا ہے، اسلام کو ترقی دیا ہے، اور مسلمانوں کے شعائر، نماز کو، اذان کو، ان کے رمضان کو، ان کے قرآن سے لوگوں کو حسد ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسی کتاب، محفوظ کتاب ہے جو دوسرے کسی بھی قوم کے پاس ایسی محفوظ کتاب نہیں ہے. یہ سب حسد کرنے والا کرتا رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو نعمتیں دیا ہے اس کی نعمتیں برقرار رہتے ہیں. لوگ جو ہے دولت سے حسد کرتے ہیں، درجوں سے حسد کرتے ہیں، اور علم سے حسد کرتے ہیں. عالم ہے تو حسد کرتے ہیں، حافظ ہے تو حسد کرتے ہیں. لیکن حسد کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، حسد کرنے سے خود اس کا نقصان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر شخص کو حسد کرنے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اسلام اور مسلمانوں کو ترقی نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.